دیکھیں سچ تو یہ ہے کہ آج پاکستان کو برطانیہ اور ہندوستان سے جسمانی طور پہ آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے، لیکن ہماری سوچ، ہماری اڑان اور ہماری پہچان آج بھی مغرب کی مٹھی میں قید ہے۔ ہم 75 سال 75 ایئرز گزر جانے کے بعد بھی دنیا پہ یہ راز آشکار نہیں کر سکے کہ آخر آج سے 75 سال پہلے لاکھوں قربانیاں دے کر، قیمتی جانوں کی قربانیاں دے کر کیوں آزادی حاصل کی تھی؟ ہمارا مقصد کیا تھا؟ دنیا یہ جاننے کے لیے منتظر ہے کہ ہم ایک آزاد وطن حاصل کر کے کرنا کیا چاہتے تھے۔ ہمارے پاس 75 ایئرز اگو 75 سال پہلے نہ تو فوج تھی، نہ ہی لڑنے کے لیے اپنا اسلحہ تھا، کہنے کو ہمارے پاس اپنا ملک بھی نہیں تھا، لیکن تب بھی ہم جسمانی طور پہ قید تھے مگر ذہنی طور پہ آزاد تھے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ، ہماری پہچان، ہماری اڑان آزاد تھی۔ ہمیں اپنی منزل کا رخ معلوم تھا، اور ہم سب کو، پوری قوم کو یہ پتا تھا کہ ہمارا لیڈر کون ہے۔ ایک لیڈر تھا اور پوری قوم کو یہ پتا تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ 75 سال پہلے ہم بھیڑ نہیں تھے، ہم طبقاتی سسٹم میں، ہم زبان نسل میں بٹے ہوئے نہیں تھے، ہم ایک قوم تھے۔ کون نواب، کون فقیر، سب کی ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا، سب کا ایک مقصد تھا، پاکستان اور آزادی۔ اس سے کم کسی کو کچھ نہیں چاہیے تھا، نہ ہی اس سے زیادہ چاہیے تھا۔ 75 سال پہلے ہندوستان میں رہتے عمرہ ہو یا کچے مکانوں میں رہتے غربا، کسی کی یہ سوچ نہیں تھی کہ ہندوستان میں ملتے سستے آلو، پیاز، ٹماٹر، گڑ ایک نئے ملک پاکستان کے قیام کے بعد، جب ہمارا اپنا ایک الگ ملک ہو جائے گا تو اس کے قیام کے بعد یہ سستے ہو جائیں گے یا مہنگے رہیں گے۔ جو ہندوستان میں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے تھے، کیا جب الگ وطن بن جائے گا، الگ ملک پاکستان پہچان ایک مل جائے گی، تو کیا وہاں بھی پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے؟ یہ سوچ نہیں تھی، ان سب کی ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا، ایک الگ ملک جہاں وہ کسی کے پابند نہیں ہوں گے، بھوکے پیاسے رہ لیں گے، لیکن ان کی سوچ آزاد ہوگی، ان کی زندگی ایک نظریے کے عین مطابق ہوگی۔ مگر آج 75 سال کے بعد جب ہم سب جسمانی طور پہ اللہ کے فضل سے آزاد ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، ہم ایٹمی طاقت ہے، کہنے کو ہمارے پاس اپنا ایک الگ ملک بھی ہے، اپنی زمین ہے، مگر ہم ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں، قوم سے بھیڑ بن چکے ہیں، نظریوں میں، زبانوں میں، مقاصد میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کے گھر میں 2 ماہ فاقے رہتے تھے، مگر ان کے گھر کی دیواروں پہ تلواریں لٹکی ہوتی تھیں۔ وہ اپنے دین اور اپنے نظریے کی خاطر ساری تنگیاں برداشت کرتے رہے۔ غربت نے بھی اپنی آل کو، اپنی قوم کو کبھی دین سے دوری اور دوسروں کی غلامی کرنے کا درس نہیں دیا۔ ہم انہی کے تو ماننے والے ہیں، ہم انہی کے تو پیروکار ہیں۔ وہ قوم جو کہ سردار جنت شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروکار ہے، وہ شہزادہ جس کی پوری نسل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے سب سے افضل، سب سے امیر، سب سے طاقتور، وہ حق اور سچ پہ شہید ہو گئے، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم نے یزید کی غلامی قبول کی ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں شہید بھی کر دے گا، ہمارے بچے بھوک پیاس اور سے تڑپیں گے،
مگر ہم یزید سے امداد لینے نہیں جائیں گے۔ وہ ڈٹ گئے، کٹ گئے، مگر جھکے نہیں۔ لیکن آج اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہنے والے، ان کو ماننے والے، ہمیں صرف آلو، پیاز، سستی چینی، سستا پیٹرول، صرف ان چیزوں کی فکر ہے۔ بس یہ مل جائے تو ہماری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ برسوں لگے مجھے یہ بات سمجھانے میں کہ سستے آلو، سستے پیاز، ٹماٹر، ان چیزوں سے قومیں نہیں بنتی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جو کئی ماہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی ایک عظیم ترین قوم بنا گئے۔ ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم حسین ابن علی کے پیروکار ہیں، جو بھوک پیاس میں سر کٹوا کر، شہید ہو کر، اسلام کا علم بلند کر کر تا قیامت امر ہو گئے۔ مگر آج ان کے پیروکار، ان کے امتی، جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، وہ اپنی مذہبی اور قومی غیرت محض اس لیے قربان کیے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ کہ ہمیں اچھی نوکریاں مل جائیں، ہمیں بیرونی امداد مل جائے، ہمارے ملک میں اشیاء خرد و نوش سستی ہو جائے۔ اگر ہم ان مسائل میں گھرے رہے تو انہی مسائل میں ہی گھرے رہیں گے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے الگ ملک کیوں حاصل کیا تھا؟ کیونکہ ہندوستان میں مہنگائی تھی، پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی۔ ہم نے لاکھوں قربانیاں کس لیے دی تھی؟ ہمارے خواب تھے۔ ہمارے لیے علامہ اقبال، قائد اعظم محمد جناح کو رب کائنات نے کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارے لیے ہندوستان میں وقت کے کتب اور ابدال رب العالمین نے کسی اور مقصد کے لیے بھیجے تھے بھائی۔ ہمارے لیے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور وجہ سے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ ہمارے مقاصد میں دین کی سرفرازی تھی، سر بلندی تھی، نہ کہ سستے آلو، چینی، ٹماٹر تھے۔ بھائی غربت میں بھی قومیں بن جاتی ہیں، بے غیرتی میں نہیں بنتی۔ پاکستان غربت اور مفلسی میں بنا تھا نا۔ کسی نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو سب کو پتہ ہے، لاکھوں عمرہ اور جاگیرداروں نے غربت اور مفلسی کو گلے لگا کر وطن عزیز کو، جو اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بخش دیا، ورنہ انہیں کیا کمی تھی ہندوستان میں بتائیے؟ محلات تھے، جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں۔ اگر وہ بھی یہی سوچتے کہ یار یہاں تو زندگی اچھی ہے، سکون ہے، سب کچھ سستا ہے، تو آج شاید ہمیں یہ آزاد ملک نہ ملتا۔ آج کوئی بھی شخص جب ہمیں ذہنی غلامی سے جگانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ہمارا نظریہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، ہماری زندگی کا اس دنیا میں مقصد بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں، اللہ پاک نے ہمیں کیوں بھیجا، ہمیں کیوں ایک الگ وطن دیا، اسلام کے نام پہ بننے والا دنیا کا واحد ملک ہمیں کیوں سونپا گیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، دقیانوسی باتیں کر رہا ہے، جو ہمیں سستے پیاز، آلو، ٹماٹر سے دور کر کے خواب خرگوش سے جگا کر ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ ہمارے کاندھوں پہ رب العالمین نے ایک بھاری ذمہ داری رکھی اور ہم نے وہ ذمہ داری اتار کے اپنے کندھوں پہ دیگر بوجھ لادے ہوئے جس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں ذہنی طور پہ مفلوج ہیں، ہم سب ذہنی طور پہ مفلوج ہیں، کبھی چین کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی امریکہ کی جانب، کبھی برطانیہ کی جانب، تو کبھی سعودی عرب کی جانب، کبھی ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ یہاں سے شاید کچھ مل جائے، کبھی یہاں سے شاید کچھ مل جائے، تو چلو زندگی کے 4 دن اور سکون سے گزر جائیں گے، اور اس کے بدلے ہم دے کیا رہے ہیں؟
اپنی آزادی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا مقصد، اپنا نظریہ، یہ سب کچھ گروی رکھ چکے، مگر لا حاصل کیا ملا؟ دنیا میں عزت کے ساتھ ساتھ سستا اور خالص بھی وہی کھاتے ہیں جن کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے، اپنا ایمان، اپنا نظریہ ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے ڈٹ کر چلنا جانتے ہیں، ورنہ غلامی بھاری قیمت پر بھیک بھی ملتی ہے اور اس بھیک میں دی ہوئی روٹی کے بدلے آپ کو غلام بنا دیا جاتا ہے۔ دوستوں، ایٹم بم اور طاقتور فوج اور مضبوط قلعے انسان کو جسمانی آزادی سے، غلامی سے تو نجات دلوا دیتے ہیں، لیکن ذہنی غلامی ان سب چیزوں کو ریت کی کچی دیوار بنا دیتی ہے۔ کل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں بھوکے پیٹ ہجرت کر کے اپنے ملک کی خاطر یہاں پہنچے تھے، لیکن ہمارے جذبے نے کفر کی ایوان ہلا دیے تھے۔ ہم نے دنیا کی امامت کی ہے، ہم نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، مگر آج ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے، دنیا کے واحد اسلامی ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی قوت ہے، مگر ہم ہیں غلام، کیونکہ ہم بھیک مانگتے پھرتے۔ ہمیں اپنی آسانی یہ لگتی ہے کہ کسی ملک کے آگے ہاتھ پھیلا لیں، کچھ پیسے لیں اور اپنا سب کچھ لٹا کے 4 دن سکون سے گزار دیں۔ ہم اغیار سے ملنے والے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے سونپے گئے مقصد سے روح گردانی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا بتائیں، پاکستان میں جتنی حکومتیں آئیں، کیا انہوں نے یہی سب کچھ نہیں کیا جن کا میں نے ذکر کیا؟ IMF، ورلڈ بینک، برطانیہ، سعودی عرب، ایک حکومت تو زکوٰۃ کے پیسے تک لے آئی سعودی عرب سے، اس کے باوجود بھی لیکن ہم ذلیل و خوار ہی ہو رہے ہیں۔ کون سی عزت ملی ہمیں؟ حالات بس سے بدتر ہی ہو رہے ہیں نا۔ ڈالر 200 روپے سے اوپر کراس کر گیا ہے، کویتی دینار 400 روپے ہونے والا ہے، ذلیل ہی ہو رہے ہیں، خزانے خالی ہیں، بچوں کے پڑھنے کے لیے اسکول نہیں ہے، علاج کے لیے ہسپتال نہیں ہے، مہنگائی عروج پہ ہے اپنی۔ کیا ملا ہمیں ذلیل و خوار ہو کر؟ خدا کے دشمنوں کی خوشنودگی حاصل کرتے کرتے ہم نے اپنا دین بھی اور دنیا بھی سب داؤ پہ لگا دیا، لیکن پھر بھی ہمیں سستی چینی، سستا آلو، سستا پیاز، سستا ٹماٹر ملا نہیں، سستا پیٹرول ملا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا کوئی وسیلہ، رسوائی ہی رسوائی، اس کے علاوہ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ہمیں مغرب کا خوف ہے، بھوک کا خوف ہے، پیاس کا خوف ہے۔ یہی خوف تو رکھتے ہوئے دل میں آج ہم اس پستی کا شکار ہوئے، کیونکہ سب کچھ دے کے بھی، سب کچھ لٹا کے بھی، اپنی منزل سے دور ہو کے بھی حال تو ہمارا وہی ہے۔ تم نے حاصل کیا کیا؟ رب کی مدد کا وعدہ کسی کی غلامی میں نہیں ہے۔ کل 75 سال قبل جنہوں نے پاکستان کے خلاف جا کر کفار کی مدد کی تھی، آج ان کی نسلیں پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ نام لیتا جاؤں گا، درجنوں ایسے نام، ان کو آج علامتی طور پر ان کے نام استعمال کیے جاتے ہیں، غداری میں، گالیوں میں۔ آج ان کے بچے گمنامی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، آج ان کی نسلیں چھپ کے زندگیاں گزار رہی ہیں۔ کل جب کئی سال بعد ہماری نسلیں ہوش سنبھالیں گی اور وہ خود کو غلام دیکھیں گی کہ ان کا جسم تو آزاد ہوگا انشاءاللہ، مگر ان کی سوچ قید ہوگی، ان کا مذہب، ان کا قانون، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، وہ کس کو دوست رکھیں گے، کس کو دشمن رکھیں گے۔ جب یہ فیصلہ غیار نے کرنا ہے تو ان کی لعنتوں، ملامتوں کے مستحق ہم ہوں گے۔ جیسے آج ان غداروں کو گالیاں پڑتی ہیں
کل ہمیں پڑ رہی ہوں گی. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی چھپ کے زندگی گزاریں, اپنے باپ دادا کے نام بتاتے ہوئے ڈرے. آج سے پاکستان کی آزادی کے وقت ایک بے سر و سامان قوم تھی, اتنی مضبوط تھی, ان کا نظریہ, ان کا مقصد اتنا مضبوط تھا, ان کا ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کے پاس اپنی فوج تھی نہ اپنی معیشت, مگر صرف اللہ تعالیٰ کے آسرے ایک مقصد کو پکڑ کے وہ دشمنوں کا سینہ چیر کر پاکستان بنا گیا, اور پوری دنیا دیکھتی رہی. یہ معجزہ ہو گیا. مگر آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سر و سامانی خالی ہاتھوں سے حاصل کیے گئے پاکستان کو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. روز پاکستان نازک موڑ سے گزرتا ہے, روز پاکستان بینکرپٹ ہونے کی نکڑ پہ آ جاتا ہے. ہم ذہنی غلامی میں خوش ہیں, ہم آلو پیاز ٹماٹر میں خوش ہیں, ہمیں ایک بھیڑ بن چکے ہیں, ایک ہجوم, بازاروں میں چلتا ہوا ایک رش ہے, جن کا نہ مفاد ایک ہے, نہ مقصد ایک ہے, نہ ارادہ ایک ہے. کل تھانے دار خود انگریز تھا, مگر آج تھانے داروں کے غلام, فرق صرف نوکری کا پڑا ہے, آج ان کے غلام آ گئے. کل ہم مالک کے غلام تھے, آج مالک کے نوکروں کے غلام ہیں. قانون, رہن سہن, مرضی, دوست, دشمن کی پابندی, نظام آج بھی انہی ملکوں کا ہے. ہمارے ملک میں تو قانون بھی اور ٹرینیں بھی برطانیہ کی بنائی ہوئی چل رہی ہیں, انہی کے راج کی. To sum it up, to conclude, I want to add one thing. اگر کبھی غلامی کرنی پڑے تو جسمانی غلامی قبول کر لیے گا, تاکہ ذہن آزاد رہے. جب تکلیف ہوتی ہے نا تو اس وقت ذہن کام کرتا ہے, اور اگر ذہن آزاد ہوا نا تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. لیکن اگر ذہن غلام ہوا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر یہی غلامی کی زنجیریں سونے کا ہار معلوم ہوں گی, اور ہمارا ہی حق ہمیں احسان بتا کر سونے کے بہت دیا جائے گا, اور ہم اس کے بدلے غلامی کی چکی پیستے رہیں گے.